اگر آپ کا جنرل عاصم کے لیے کوئی میسج ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اپنا کام کریں، اپنا کام صدقے دل سے کریں، اور سیاست کے اندر عمل دخل نہ دیں. ان کا کام نہیں عمل دخل دینا. سیاسی جوڑ توڑ میں نہ پڑیں. یہ تمام تر تاثر جن کے پیچھے بہت بڑی شاید حقیقت بھی ہے، چونکہ ایسا ہے کہ جو آپ کو پسند نہیں آتا اس سے پولیٹیکل کیسز بنیں گے، اور جو آپ کو پسند ہے اس کے لیے عام معافی ہے. جیسے 9th میں کہ ہم بات کہتے تھے نا، جس نے پریس کانفرنس کر لی اس کی چارج شیٹ ختم ہو گئی. لوگ بھولتے نہیں ہیں. آپ بات پوچھ لیجئے، کیا لوگ مشرف کو بھول گئے؟ کس زبان میں یاد کرتے ہیں؟ کیا لوگ عاصم ان کو کیانی صاحب کو بھول گئے؟ کیا آپ باجوہ صاحب کو بھول گئے؟ فیض حمید خود ہی آپ آج بتا رہے ہیں. تو کوئی بھی ولی اللہ نہیں ہے، کوئی بھی سنت نہیں ہے، کوئی بھی چوزن نہیں ہے بائی گاڈ. دیر از نتھنگ اسپیشل اباؤٹ یو. آپ ود ان دا رینکس آئے ہیں. آپ کا کام ہے پروفیشنل رہنا، اپنے فورسز کے اندر انورڈ دیکھنا، آؤٹ ورڈ نہیں دیکھنا. بٹ یہ میں ان سے کیا بات کروں گا، اور یہ میری بات کیوں سنیں گے؟ جس انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس کو انہوں نے انہیرٹ کیا ہے، وہ پاکستان کا سب سے بڑا کانگلومیریٹ بھی ہے. میرے خیال میں کوئی 23 سے 24% ہماری اسٹاک ایکسچینج تو صرف عسکری فاؤنڈیشن ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، فوجی فاؤنڈیشن. آپ مجھے بتائیے اگر میں غلط ہوں. ٹرو ہے نا؟ تو بچہ پیدا ہوا ہے، دودھ چاہیے، ہم بناتے ہیں. بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہے، ہم دیں گے. پورا ایکو سسٹم سپورٹ آپ کو دے رہے ہیں. گھر کے باہر لون ہے، بچے کے لیے پارکس بنانا ہے، ہم کھاد بھی بناتے ہیں. یہ بچہ اسکول جائے گا، ہم اسکول بھی چلاتے ہیں. اس بچے کے لیے اسکول میں فیس جمع کرانی ہے تو بینک بھی ہمارے پاس ہے. اس بچے کو کوئی اور آپ نے غذا دینی ہے تو وہ پروڈکٹس بھی ہم بنانا شروع ہو گئے ہیں. گھر کے لیے اینٹیں چاہیے. کون سی ایسی انڈسٹری ہے بھائی، کون سی ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ کوآپریٹلی آپ کے انٹرسٹ اس وقت انوالو نہیں ہے؟ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ دیکھ لیجیے آپ. اور یہ جب ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے اندر سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز آ جائیں نا، اور سیکیورٹی انٹرسٹ آ جائیں، بے شک وہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہو، بے شک وہ کوئی پولیس والے ہوں، بے شک وہ ملٹری والے ہوں یا وہ نیوی والے ہوں، کیا ڈٹرمن کرتی ہے ریئل اسٹیٹ کی ویلیو؟ ایمینٹیز، یوٹیلیٹیز، سیکیورٹی. لوکیشن نہیں میٹر کرتی، بیکاز جہاں ایمینٹیز ہیں، یوٹیلیٹیز ہیں، سیکیورٹی ہے، انڈسٹریل ہب وہیں بنے گا. بینک کا ہیڈ کوارٹر بھی وہیں بنے گا، میڈیا کا ہیڈ کوارٹر بھی وہیں بنے گا. ساری نوکریاں بھی ادھر ہی جائیں گی، اور اس کے ارد گرد ہی جو سبربز ہیں وہ اچھے ہوئیں گے. اور جہاں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں وہاں بربادی ہے. تو مجھے بتائیے نا کیا وجہ تھی کہ جب پورے کراچی میں ہر گلی میں ہر ہفتے 10 بم پھٹتے تھے، ڈی ایچ اے میں 6 مہینے میں 1 بم پھٹتا تھا؟ کیوں؟ یہ میں بات کر رہا ہوں 2013 14 کی 12 کی. کیوں؟ نیول ہاؤسنگ میں آج تک ایک نہیں پھٹا، عسکری 1 2 3 4 میں آج تک نہیں پھٹا. کمپاؤنڈز جو ہیں ان کی ویلیو اتنی اوپر چلی جاتی ہے، آپ وہ بنا دیتے ہیں. آپ دوسرے دیکھ لیجئے. میں تو وہ کہتا ہوں جی کراچی ایک ایسا ملک ہے جہاں رئیسوں نے اپنے لیے گیٹوز بنائے ہیں، امیروں نے اپنے آپ کو بند کیا دیواروں کے اندر. اس شہر میں جب آئے دن یہ فقہ وارانہ تکفیری سوچ کی وجہ سے کلنگز ہو رہی تھیں، اور اہل تشیعوں کے پروفیسرز کو، ڈاکٹرز کو، ٹریڈرز کو، انڈسٹریلسٹ کو، نامور لوگوں کو چن چن کے مارا جا رہا تھا. یہ رضیہ 1 رضیہ 2 کیا ہے؟ کروڑوں روپے کے گیٹوز ہیں جہاں ایک ایک پلاٹ کروڑوں روپے کا ہے. مگر جہاں رئیس نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے کہ بھائی میرے ارد گرد سارے میری زبان، میرا فقہ، میرا مذہب فالو کرنے والے ہوں. کیوں؟ چونکہ سینس آف انسیکیورٹی اتنی زیادہ ہے کہ باہر نکلیں گے کوئی ٹارگٹ کلنگ کر دے گا. ان چیزوں نے ریئل اسٹیٹ ویلیو کی پرائس ڈٹرمن کی ہے نا کراچی جیسے شہر کے اندر، جو کہ بالکل ہی ان ڈیولپڈ شہر ہے. مطلب کہ اس طریقے سے کہ ان پلانڈ شہر ہے. 64% کراچی کہتے ہیں پلانڈ نہیں ہے. صحیح ہے. 19 سے قریب لینڈ ہولڈنگ انٹرسٹ ہیں اس شہر میں. ایک پائپ گزرے گا، وہ ایک پائپ 6 الگ الگ لینڈ ہولڈنگ جورسڈکشن سے گزر رہا ہے، اس کے لیے 6 الگ اپروول چاہیے. مصطفیٰ کمال کے سر پہ سنگ نہیں تھے. مصطفیٰ کمال کے دور میں صرف یہ ہوا تھا کہ آپ نے ایک سیوک سینٹر کے اندر جتنے بھی ڈفرینٹ لینڈ ہولڈنگ انٹرسٹ تھے، ان میں سے میجورٹی کو ایک ضم کر کے میئر کے نیچے لے آئے تھے. تو میئر کے ایک پین سے کام ہو جاتا تھا، وہ فائل 32 جگہ پہ رکتی نہیں تھی. تو وہ آپ نے الگ کر دیا نا. ایل ڈی اے الگ ہے، ایم ڈی اے الگ ہے، کے ڈی اے الگ ہے، پھر 6 کنٹونمنٹ ہے، وہ 6 کنٹونمنٹ الگ ہیں، پھر این ایل سی الگ ہے، پھر کے پی ٹی الگ ہے، پھر ریلوے الگ ہے. او بھائی یوں 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 جو کر کے بنا ہوا ہے شہر. یہاں کا کچرا یہ اٹھائیں گے، اس 2 فٹ دور کچرا یہ اٹھائیں گے.
یہاں کی پانی کا لیک یہ ٹھیک کریں گے, وہاں کی پانی کا لیک وہ ٹھیک کریں گے. خیر آپ کا سوال یہ تھا کہ آرمی چیف کے لیے کیا رائے ہے. مجھ جیسے کی رائے لینی پڑ جائے تو ویسی حالات میرے خیال میں معاملات خراب ہیں, تو ایسا نہ ہو. میری تو دعا یہ ہے کہ ان کے اطراف کے اندر مجھ سے زیادہ ہوش اور ہوشیار اور دانا لوگ ان کو دستیاب ہوں, اور وہ ان کو یہ مشورہ دیں کہ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ دیئر اون وے فارورڈ. ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی کو چلنے دیں, اور جو انسان اپنے اوتھ اور اپنے آئینی رول کے مطابق کام کرے گا, آئی بلیو ہی از گوئنگ ٹو ہیو دا لانگسٹ لاسٹنگ لیگیسی ان دس کنٹری. لوگ اس کا کبھی آسان فراموش نہیں ہوں گے, اس کو یاد رکھیں گے. سو دس از دا سیم ایڈوائز ٹو دا چیف جسٹس, دس از دا سیم ایڈوائز ٹو دی آرمی چیف. Unfortunately, I cannot give this same advice to the Prime Minister, because if the Prime Minister was actually following his constitutional role, he will not accept the office of the Prime Minister because he did not win the elections. For the other two, I will simply say follow your constitutional role.